خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموشی ہزار سوالوں کا جواب ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہیں۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے لیکن خاموش رہنے کا نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ جو اللہ اور کائنات کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات منہ سے نکلے یا خاموش رہے۔ خاموشی دنیا اور آخرت کے سکون کی چابی ہے۔ خاموشی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ خاموشی قیامت کے دن انسان کے حساب و کتاب میں کمی کا سبب ہے۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ سب سے بڑا عقل مندی خاموش رہنا ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور الفاظ ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ خاموشی خالی نہیں ہے، یہ جوابات سے بھری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آدمی جتنا ہی زیادہ سمجھدار ہوگا وہ اتنا ہی کم بولے گا۔ اپنا منہ صرف اس صورت میں کھولیں کہ جو آپ کچھ کہنے جا رہے ہیں وہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ خاموشی تب بولتی ہے جب الفاظ نہیں بول سکتے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ خاموشی کا درخت ہمیشہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت ہی بے نیاز ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ جب احساس خاموش ہو جائے تو ضمیر مر جاتا ہے اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہو سکتی، گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ جب کچھ کہہ نہ سکو اور کچھ کر نہ سکو تو اللہ تعالیٰ کے آگے رو لیا کرو، بے شک وہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ آپ کی خاموشی کسی کو چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخ و پکار بھی نہیں پہنچتی اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔